انسانی زندگی اوسطاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی اوسط عمر 60 سے 70 سال، بعض روایتوں میں 60 سے 63 65 سال، یہ ایک اوسط عمر اس امت کی بیان کی گئی ہے۔ ہم بھی اپنے دور میں دیکھیں، تھوڑا ماضی میں دیکھیں، اوسطاً اکثر لوگ 60-70 کے درمیان وفات پا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اس سے اوپر جاتے ہیں، اور ایک ایسی تعداد بھی ہے جو اس سے پہلے بھی وفات پا جاتی ہے۔ البتہ اوسط عمر یہ ہے۔ اب سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا 60-70 سال کا سفر کرنا ہے۔ اب اس سفر میں ہم نے چلنا کیسے ہے؟ اس کے 3 ہمارے سامنے ڈیزائن آتے ہیں۔ ایک ہے بہت تیزی کے ساتھ، اتنی تیزی اختیار کریں کہ کسی کو ظاہری طور پر رلنے نہ دیں، ملنے نہ دیں، یہ ایک شکل ہے۔ ایک ہے بڑی سستی والی چال، قدم ہی نہیں اٹھائے جا رہے، ایڑیاں گھسیٹ کے چلنے والے لوگ، پاؤں ہی نہیں اٹھا کے چل سکتے، آ جانے ہاں کر لینے ہاں کادی کالی یہ ہو جائے گا، یہ سٹائل ہے۔ اور تیسرا سٹائل ہے اعتدال کا، میانہ روی کا، بیلنس کے ساتھ چلنا، درمیانے انداز میں چلنا۔ تو یہ جو تینوں ڈیزائن ہیں، ان میں جس ڈیزائن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے اور جس پر ہمیں اسلام چلانا چاہتا ہے، وہ نہ اوور سپیڈ کی اجازت دیتا ہے، نہ انتہائی سلو رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ اعتدال کے ساتھ، درمیانی سپیڈ کے ساتھ چلنے کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم بے شمار چیزیں قرآن و حدیث میں ایسی دیکھتے ہیں جن میں انتہا پسندیوں سے، شدت پسندیوں سے روکا گیا ہے، کیونکہ یہ مصنوعی طرز عمل ہے، یہ حقیقی نہیں ہے، نیچرل نہیں ہے۔ انتہا پسندیاں، اور بالخصوص جس کام میں ہم خود ہی شدت کو اختیار کر جائیں، جبکہ اس میں اسلام نے شدت کی اجازت دی ہی نہیں، وہ شدتیں اسلام کی نہیں ہوتی، وہ شدتیں ہمارے مزاج کی ہوتی، اور ہم اپنے مزاج کی شدتوں کو اسلام کا کور ڈال کے تو لوگوں کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا یہ عین اسلام ہے، اس کو قبول کر لو۔ لیکن ایسا تصادم کا باعث بنتا ہے، ٹکراؤ کا باعث بنتا ہے، فیلئر کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی کرنا نہیں چاہتا۔ ہم کچھ احادیث سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آسانی، اعتدال، میانہ روی، اوسط، یہ وہ رویہ ہے جو ہمیں چلائے گا، اور شدت، انتہا پسندی یا اوور قسم کی سستی، یہ دونوں وہ رویے ہیں جو ہمیں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے دے سکتے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہمارا زندگی کا حصہ عبادات کا ہے۔ عبادت ایک ایسا رویہ ہے جس پر ظاہراً اللہ خوشی ہونا چاہیے۔ کوئی جتنی بھی عبادت کرے تو ظاہری تو اس کا اصول یہی بنتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ عبادت پر زیادہ خوش ہوں گے، لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں۔ آئیے اس کو ذرا سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ مسجد میں ایک سائڈ پر گئے، یہ ایک روایت میں واقع ہے، اور ایک روایت میں کہ آپ کسی گھر میں گئے تو آپ نے چھت کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوئی دیکھی، تو وہ چونکہ عجیب سی لگ رہی تھی کہ یہاں اس رسی کا باندھ جانا
لٹکنا، کوئی ظاہراً اس کا استعمال تو سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ نے سوال کر دیا یہ رسی کیسی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ رسی فلاں عورت نے باندھی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے جب وہ لمبا قیام کر کے تھک جاتی ہیں تو پھر وہ اپنی چوٹی کو بعض روایت کے مطابق اس کے ساتھ باندھ لیتی ہیں، یا ویسے اس کا سہارا لے کے تو لمبا قیام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا قیام لمبا ہو جائے۔ اب اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ نہیں کیا کہ شاباش بھائی کمال نہیں کر دیا آپ نے یہ ٹیکنیک استعمال کر کے یا ایجاد کر کے، نہیں، آپ نے فرمایا اس رسی کو کھول دو، تم عبادت کر کر کے تھک جاؤ گے، رب ثواب دے دے کے نہیں تھکے گا، عبادت اتنی دیر تک کرو جب تک تمہاری طبیعت میں فریشنس ہو، تازگی ہو، نشاط ہو، جب تمہاری طبیعت میں اکتاہٹ آ جائے پھر تمہیں نفلی عبادت کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرضی میں تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ طبیعت کو اچھا لگے نہ لگے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے اوور ٹائم کی، آپ نے جو فرائض کے بعد اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نفلی کام کرنا ہے اس پر لمیٹیشن سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس رسی کو پکڑ کے اس کا سہارا لے کے 15 منٹ کا قیام گھنٹے کا کر کے تو یہ سمجھے کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، نہیں نہیں، اس طرح کی رضامندی، اس طرح کا مقصد اللہ کا نہیں ہے۔ آپ عبادت اتنی دیر تک کرو جب تک آپ کا جسم، آپ کا وجود آپ کا اچھے طریقے سے ساتھ دے اور آپ اس کو خوشی کے ساتھ نبھا سکیں۔ نفلی کاموں میں اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فرض تو بہرحال پورے کرنے ہیں، ان میں تو کوئی سستی کی گنجائش یا کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک یہ چیز، دوسرا ایک اور واقعہ ملتا ہے وہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سلمان، ایک صحابی ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے جو اسلامی بھائی چارہ قائم کروایا تھا، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، تو آپ نے ان دو ساتھیوں کو کہا تم بھی ایک دوسرے کے اسلامی بھائی ہو۔ تو حضرت سلمان حضرت ابو درداء کے گھر گئے تو وہاں پر جو ان کی اہلیہ تھی دیکھا کہ انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ میلے کچیلے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح بندہ اپنی کیئر نہیں کر رہا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے جو ام دردہ ہے، ابو دردہ کی بیوی، ان سے کہا میری بہن یہ آپ نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو وہ عورتیں حیا والی بھی تھیں اور ڈیلنگ بھی ان پر اخیر تھی، انہوں نے کوڈ ورڈز میں ایک بات کی، کہنے لگیں تمہارے بھائی کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، بس اتنی بات کی۔ اس سے ساری بات سمجھ آ گئی کہ جب خاوند توجہ نہیں دے رہا تو پھر میری تیاریاں، صفائیاں، ستھرائیاں یہ کس مقصد کے لیے؟ تو یہ تو اسی لیے ہوگا نا، جب آپ کا بھائی میرے اوپر توجہ دے گا تو میں بھی اپنی تیاری کا لحاظ رکھ لوں گی۔ بہرحال پوچھا ہوتا کیا ہے؟ کہتی ہیں دن کو روزہ رکھ لیتے ہیں اور رات کو تہجد پڑھتے رہتے ہیں، یہ شیڈول ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اتنی دیر میں دن کے وقت ہی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، انہوں نے آ کے کھانا بنوایا، اب بھی مغرب نہیں ہوئی، دن کا وقت تھا، تو کھانا میزبان نے مہمان کے سامنے رکھ دیا اور ابو درداء حضرت سلمان کو کہنے لگے کھانا کھاؤ بھائی۔ تو حضرت سلمان کہنے لگے بھائی میں بھی کھاؤں گا، آپ بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ تو ابو درداء کہنے لگے میرا روزہ ہے تو میں تو نہیں کھا سکتا۔ وہ کہنے لگے روزہ افطار کرو، میرے ساتھ کھانا کھانا پڑے گا آپ کو، نفلی روزہ ہے، افطاری کرو ابھی وقت سے پہلے۔ روزہ کھلوا دیا۔ اب وہ رات ادھر ہی ٹھہرے، عشاء کے بعد سونے لگے، کچھ ہی وقت گزرا نماز کے بعد تھوڑا سا، تو جو میزبان ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے اور کیا کرنے لگے؟ تہجد پڑھنے لگے، یعنی شروع کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان جو ان کے گھر آئے تھے، یہ چونکہ آج تربیتی دورے پہ تشریف لائے تھے، تو انہوں نے میزبان کا بازو پکڑ لیا، کہا سو جا پڑھنے تہجد، لٹا دیا، سو گئے۔ کچھ دیر اور گزری،
حضرت ابو درداء پھر کھڑے ہو گئے، پھر تہجد پڑھنے کی کوشش کی تو مہمان جاگ رہا تھا، مہمان نے پھر پکڑ لیا، کہا لیٹ جاؤ، وہ چپ کر گئے، لیٹ گئے۔ رات کا جب پچھلا پہر ہوا تو پھر حضرت سلمان کہنے لگے اٹھیں اب آپ بھی تہجد پڑھیے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ تہجد پڑھی، صبح نا یہ سارا واقعہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے والا ہے، تو ابو درداء کو نصیحت کر رہے ہیں حضرت سلمان۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ابو درداء تم پر تمہارے رب کا حق ہے، کرو اس کو پورا، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، اس کو بھی پورا کرو، اور تم پر تمہارے اہل و عیال کا بھی حق ہے، اس کو بھی پورا کرو۔ یہ تین باتیں انہوں نے کی۔ تو صبح بہرحال ابو درداء گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے رات میرا مہمان آیا تو اس نے تو بھئی مجھے روک دیا ہے، میں ساری رات تہجد پڑھتا تھا، اس سے بھی روک دیا، تو روزہ بھی میرا زبردستی افطار کروا دیا ہے۔ تو یہ مجھے باتیں حضرت سلمان نے کہی ہیں کہ یہ تین حقوق ہیں، تینوں کا لحاظ رکھو۔ تو آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا ہے، سلمان نے جو کہا ہے، جو کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے، میں سرٹیفائی کرتا ہوں، میں سٹیمپ لگاتا ہوں، بالکل انہوں نے صحیح کیا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسری جگہ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ اپنے گھر پہ موجود نہیں تھے تو تین صحابہ آپ کے دروازے پر تشریف لائے، آپ کی زوجہ محترمہ سے سوالات کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیڈیول ہے نفلی عبادات کا وہ کیا ہے، کیونکہ فرضی تو سب کے سامنے مسجد میں آپ پڑھتے ہی تھے۔ تو اماں جی نے بتلایا کہ آپ اس طرح تہجد پڑھتے ہیں، اس طرح آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، اس طرح باقی اذکار تلاوت، یہ آپ کی ترتیب ہے۔ تو تینوں وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے اچھا وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ تو بخشے بخشوائے ہیں، مسئلے تو ہمارے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کے نبی سے زیادہ عبادت کریں۔ وہ اپنی پرسیپشن دے رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہم اللہ کے نبی سے زیادہ عبادت کریں۔ تو ایک فرمانے لگے میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آج کے بعد ساری رات تہجد پڑھا کروں گا، ساری رات۔ بڑا کمال کا فیصلہ ہے۔ دوسرا کہنے لگا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آج کے بعد روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا، روزانہ۔ اور تیسرا کہنے لگا میں نے تو نکاح ہی نہیں کرنا، نکاح ہی میں نے چھوڑ دینا۔ کیوں؟ تاکہ یہ وقت بھی عبادت میں لگا دوں، ضرور بیوی بچوں میں وقت ضائع کرنا ہے تو یہ وقت بھی میں اسلام کی خدمت میں، اس کی عبادت میں لگا دوں گا۔ یہ تینوں صحابہ اپنی رائے، اپنی بات یہاں کر کے چل پڑے۔ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، آپ کی زوجہ محترمہ نے سارا واقعہ سنایا کہ یہ تین لوگ آئے تھے، یہ انہوں نے پوچھا، یہ میں نے بتایا، پھر انہوں نے یہ باتیں کی۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے ممبر منگوایا اور لوگ جمع کیے، اور ایک کے مطابق آپ ادھر چلے گئے جدھر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے جا کے ان کو مخاطب کیا، اور مخاطب بھی نامینیٹ کر کے نہیں کیا، یہ بھی دعوت کا اصلاح کا ایک اصول ہے کہ جس بندے سے غلطی ہو جائے مجلسوں میں اس کا نام لیے بغیر بات کرنا یہ تربیت کا حصہ ہے، اور ڈائریکٹ مینشن کر دینا کہ فلاں فلاں کھڑا ہو جائے تم نے یہ برا کام کیوں کیا، اس طریقے سے اصلاح کم ہوتی ہے، انسلٹ زیادہ ہوتی ہے، اور جب انسلٹ ہو تو پھر اصلاح نہیں ہوتی، کام ایک ہی ہوتا ہے، یا انسلٹ کر لو یا اصلاح کر لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، ایک جنرل جملہ بولا اتقولون قضا و قضا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، سنو۔ آپ نے سب کو مخاطب کر کے کہا تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، مجھ سے زیادہ تم میں سے کوئی شخص تقوی اختیار کر ہی نہیں سکتا، یہ پہلا اصول سمجھ لو۔ دوسرا آپ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا بھی میں ہوں کہ وہ کن باتوں پر راضی ہوتا ہے اور کن باتوں پر وہ ناراض ہوتا ہے، مجھ سے زیادہ تم میں سے کوئی شخص اللہ کو بھی نہیں جانتا جتنا میں اللہ کو جانتا ہوں۔ یہ دو اصولی باتیں کر کے پھر آپ نے تیسری بات کی، آپ نے فرمایا لوگوں میں راتوں کو تہجد پڑھتا ہوں، کرتا ہوں میں رات کا قیام، مگر میں سوتا بھی ہوں،
مگر میں سوتا بھی ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ساری رات تہجد پڑھنا میرا طریقہ نہیں ہے، میں سوتا بھی ہوں، لہٰذا آپ تہجد پڑھیں، آپ سوئیں بھی۔ دوسرا آپ نے فرمایا لوگوں میں روزے رکھتا ہوں مگر میں وقفے بھی کرتا ہوں، مسلسل روزہ رکھنا میرا طریقہ۔ آپ سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے، کبھی آپ چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں کے روزے رکھتے، کچھ ویسے مہینوں کے اسپیشل روزے آ جاتے۔ آپ کہتے ہیں میں روزے رکھتا ہوں لیکن مسلسل روزے رکھنا میرا طریقہ نہیں ہے، میں تو اس میں وقفہ رکھتا ہوں، ایک ہفتے کے اندر 2 روزے ہیں، یہ میرا طریقہ ہے، میں بعض اوقات یہ کر لیتا ہوں۔ پھر تیسرا آپ نے فرمایا میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ گویا کیا مطلب ہے کہ نکاح کو چھوڑ کے اگر کوئی سمجھے کہ میں پرہیزگار، میں متقی، میں اللہ کا بڑا برگزیدہ بندہ بن جاؤں گا، آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈیزائن نہیں ہے، میں نے نکاح کیے ہیں۔ اور یہ جملہ بول کے آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بندہ میری سنت سے، میرے طریقے سے ہٹ گیا وہ مجھ میں سے نہیں، وہ میرا نہیں، وہ ہمارا نہیں ہے۔ اب یہ حدیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، اس سے بھی کیا چیز سمجھ آ رہی کہ ظاہراً تینوں لوگ جو اپنی بات کر رہے ہیں وہ پیک لیول کی کر رہے ہیں، ٹائٹل وائز بڑی خوبصورت ہے مگر اعتدال نہیں ہے، میانہ روی نہیں ہے، اس لیے ان میں مستقل مزاجی کا رکھنا ناممکن تھا۔ اور آپ وہ کام دے رہے ہیں جو ساری زندگی چلایا جا سکے، آپ وہ شیڈیول نہیں دینا چاہتے جو چند دن چلے اور اس کے بعد بندہ ڈھیر ہو جائے، نہیں، آپ وہ پالیسی دیتے ہیں کیونکہ نارملی 60-70 سال ہم نے سفر کرنا ہے تو ہمیں اعتدال کے ساتھ چلنا پڑے گا تو منزلوں کو پہنچیں گے، اور انتہا پسندیاں، اوور سپیڈ ہو جانا یہ مسئلے کا حل نہیں۔ آپ اس کی مثال سمجھیں، آپ کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ مجھے عبادت کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں کون سا کام کتنے دنوں میں کروں۔ روزوں کی بات ہوئی، آپ نے کہا مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کر۔ وہ کہنے لگے میرے پاس تو اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے کہا پھر ایسا کیا کر کے سوموار جمعرات کا رکھ لے، اور ہو گئے۔ کہنے لگے نہیں میرے پاس اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے کہا پھر بہترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے، وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن وقفہ کرتے۔ وہ کہنے لگے میرے پاس اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس سے زیادہ میں فضولت والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو ڈیزائن ہم دے رہے ہیں یہ حرف آخر ہے۔ اچھا، اب وہی صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میری عمر ہو گئی نا زیادہ تو میں کیا کہتا تھا، کاش میں اللہ کے نبی کی دی ہوئی رخصت کو قبول کر لیتا تاکہ آج اس کو مینٹین رکھنا میرے لیے ممکن ہوتا۔ آج مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اب وہ پہلے والی قوت سکت رہی نہیں اور میں روٹین توڑنا نہیں چاہتا، اب میں مشقت میں پڑ گیا ہوں۔ کہتے ہیں کاش میں اپنے نبی کی دی ہوئی سہولت کو قبول کر لیتا۔ میرے محترم بھائی، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز سمجھیں کہ جس بندے نے ساری رات تہجد پڑھنی، یہ اس کا نا اوور ہونا ہے۔ کیا صبح وہ ڈیوٹی کر سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی آفس جو عصر کے وقت کھلتا ہو، ویسے کوئی چکر شکر لگائے تو الگ بات ہے، لیکن نظام نہیں چلتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ دن ہم نے تمہاری معاش کے لیے بھی بنایا ہے، اس میں آپ اپنی معیشت کو مینج کریں۔ اب جس بندے نے ساری رات تہجد پڑھنی ہے، وہ صبح 8 بجے 9 بجے وہ اپنی ڈیوٹی پر جا ہی نہیں سکتا۔ 1-2 دن کی بات ہو تو الگ بات ہے، لیکن مستقل اس کو برقرار رکھنا ممکن نہیں۔ اب کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب اس کے گھر میں فساد مچے گا، یہ کام پہ نہیں جا رہا، معاشی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اہل و عیال کے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ اب جناب سے پوچھو کہ خرچہ مرچہ، کہتا تانوں نہیں پتا میں ساری رات مسلے تے کٹی، ہن اے دے مسلے دے نال کچن چلنا یا اے دا مسلے دا کی کریے؟ کیا اس کو کسی نے کہا تھا کہ اتنا زیادہ آپ قیام کریں کہ صبح آپ کام پر ہی نہ جا سکیں؟ غیر فطری سی ترتیب تھی، لہٰذا ضروری تھا کہ رات کے پچھلے پہر کچھ حصہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں،
اپنی ضرورتیں مسئلے رکھیں، لیکن یہ جو ترتیب تھی نا کہ ساری رات تہجد پڑھنے والی، اس کو برقرار رکھنا ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح پھر روزانہ روزے والا بھی مسئلہ تھا، اسی طرح نکاح کے بغیر رہنا اور یہ تصور دینا معاشرے کو کہ یہ تقوی ہے، یہ جال سازی ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اگر یہ تقوی ہوتا تو سب سے زیادہ اس کو صحابہ اختیار کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی ہی نہیں، کیونکہ یہ بالکل غیر فطری فیصلہ ہے۔ کسی کو رشتہ نہ ملے وہ الگ بات ہے، ہو جاتے ہیں بعض اوقات مسائل زندگی میں، لیکن کوئی بندہ نکاح ترک کر کے نیک بننا چاہتا ہے، قرآن و حدیث اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ نیکی نہیں ہے، یہ غیر فطری فیصلہ ہے، پھر یہ تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لہٰذا اس میں بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ظاہراً یہ جو سوچ ہے کہ میں بہت زیادہ عبادت کروں، اسلام کہتا ہے کہ اتنی ہی کرو جتنی آپ کے نبی نے کی ہے، یا اس کا کوئی فریم دیا ہے۔ جب آپ فریم سے باہر نکلو گے تو آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، خرابی کی طرف جائیں گے۔ لہٰذا اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب عبادات میں اللہ تعالیٰ انتہا پسندی پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہاں چلا نہیں جا سکتا، تو پھر باقی معاملات میں انتہا پسندی اللہ کیسے قبول کریں؟ آئیے اس کو بھی ذرا سمجھیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، بڑے کھلے سے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا حلق المتنطعون، اس کو محدثین نے متشددون سے تعبیر کیا ہے کہ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو شدت پسند ہیں، ہلاک ہو گئے، فیل ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کون؟ جو شدت پسند ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں ایک دعا سکھلائی، اس میں ایک جملہ آتا ہے بڑا خوبصورت، وہ جملہ یہ ہے، یا اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں غصے میں اور خوشی میں دونوں حالتوں میں حق بات کہوں۔ مجھے یہ توفیق دے کہ میں غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں، میں دونوں کیفیات میں حق بات کہوں۔ اور حق بات کون کہہ سکتا ہے؟ جو خوشی میں بھی اعتدال میں رہے، غصے میں بھی اعتدال میں رہے، غم کے اندر بھی اعتدال میں رہے۔ جب بے اعتدالی آتی ہے تو پھر بندے کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا۔ ہوتے ہیں نا بعض لوگ خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو پھر اعتدال تو نہ رہا جو اللہ کو ہی بھول گیا۔ بعض لوگ غصے میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ جو دو رویے ہیں نا، محبتوں کا، نفرتوں کا یا دشمنیوں کا، اسلام نے ان دونوں کو بھی ڈسپلن دیا ہے، ان دونوں کو بھی مینج کروایا ہے۔ نہ محبتوں میں کوئی ایسے رویے کی اجازت دی ہے جس کا کوئی قاعدہ ضابطہ نہ نفرتوں میں بے لگام کیا ہے۔ نفرتوں کے اندر، دشمنیوں کے اندر بھی قاعدے ضابطے ہیں اور محبتوں کے اندر بھی قاعدے ضابطے۔ اور جب ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے یا ہم محبتوں میں اوور ہو جاتے ہیں یا ہم نفرتوں میں اوور ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہماری زندگی میں ایسے موڑ آتے کہ ہمارے رب نے ہماری ان کمزوریوں کو ایک جگہ لسٹ میں پیش کر کے کچھ بات سمجھائی۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں محبت بیلنس سے باہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تمہیں تمہارے والدین، تمہیں تمہاری بیویاں، تمہیں تمہاری اولادیں، تمہیں تمہارے رشتہ دار، تمہیں تمہارے مکانات، تمہیں تمہارے کاروبار بیلنس احب الیکم من اللہ، تم حدود سے باہر نکل گئے ہو، یہ تمہیں زیادہ محبوب بن گئی ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، جہاد فی سبیل اللہ سے، تمہاری اس خرابی کا یہ نتیجہ آ رہا ہے کہ اب تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ عذاب ہے محبت، ماں باپ سے محبت کرنا دین ہے، اولاد سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، فطری تقاضے ہیں، رشتہ داروں سے محبتیں کرنا، حقوق ادا کرنا ذمہ داریاں، اموال سے بھی فطری محبتیں ہیں۔ مگر جب ہم قانون کے دائرے سے باہر نکلیں گے اور ہمارا کوئی فریم نہیں رہے گا
تو پھر یہ محبتیں ہمارے لیے عروج کا باعث نہیں بنے گی، زوال کا باعث بنے گی۔ پھر یہ محبتیں ہمیں رب کے قرب کا باعث نہیں بننے دیں گی، یہ رب سے دوری کا باعث بنے گی۔ جب تک یہ فریم کے اندر رہے گی، رب بھی راضی رہے گے، رب کا رسول بھی راضی رہے گا، اور انشاءاللہ ہم ڈسٹرب ہونے سے بچ جائیں گے۔ لیکن جب یہ محبتیں اعتدال سے باہر آئیں گی تو پھر کوئی چیز کنٹرول میں نہیں رہتی۔ ہم لوگ انہی رشتوں کی وجہ سے بڑا عجیب لگتا ہے، بے شمار واقعات ہیں کہ لوگ اپنی قبر میں آگ جلاتے ہیں، بطور والد، بطور باپ، بطور خامد اپنی قبر کے اندر آگ جلانے کا بندوبست خود کرتے ہیں، اور پیچھے وجہ ہوتی ہے اولاد کی محبت، اولاد میں سے کسی ایک سے محبت، بیوی کے ساتھ محبت، اور پھر ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جناب نے آج یا کل مر جانا ہے، پیچھے سے کسی نے اس کے کیس کا ذمہ دار نہیں بننا، لیکن اس کی قبر میں جو آگ جلے گی اس کی وجہ اس کی وہ محبت ہے جو اعتدال سے باہر نکل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہتے میں نے اپنے فلاں بچے کو ایک تحفہ دیا ہے۔ آپ نے کہا سب کو دیا ہے؟ کہنے لگا سب کو تو نہیں دیا۔ آپ نے کہا یا اس سے بھی واپس لو یا سب کو دو، یا اس سے واپس لو یا سب کو دو۔ کیا ہم روز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ اولاد بعض اوقات اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہوتی، بدتمیزی کے جملے بول رہی ہوتی، اور دلیل دیتے ہیں؟ دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہمارے باپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ہم ابھی چند دن پہلے اختر کے منشیات کا سینٹر ہے، وہاں پر گئے تو ہم ویسے ہی پڑھ رہے تھے نوجوانوں کو کہ کس وجہ سے آپ اس طرف آئے ہو۔ وہ بتانے لگا کہ ابھی میرے ساتھ کس نے، باپ نے یہ بے انصافی کی، کوئی کہتا ہے میرے بھائی نے بے انصافی کی۔ بھائی تمہارے رشتے ہیں، کس کے پیچھے لگ کے کس کو خراب کر رہے ہو، اور کس کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کا بیڑا گرک کر رہے ہو؟ ہم لوگ بطور باپ اور بطور خامد اس چیز کو دیکھیں کہ بیوی کے نخرے ہیں، لوگ بیوی کے نخرے پورے کرنے کے لیے رشوت لینا، حرام کمانا، لوگوں کے اموال ضبط کرنا مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ ان کے دماغ میں ایک محبت ہے کہ میں نے جناب خاتون اول کو خوش رکھنا ہے، ہندی پھر کوئی نہیں، مسئلے وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ اور باپ کو پوچھو، وہ لڑکا ہوا ہے، اس کا جھکاؤ ہے کسی ایک بچے کے پیچھے، وہ بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، جو سلوک اس کا ایک کے ساتھ ہے وہ باقیوں کے ساتھ نہیں ہے، اور اپنی پراپرٹی کا ایک بڑا حصہ وہ اپنی پسند کے بچے کے نام کر جاتا ہے۔ پیچھے سے جھگڑے اور فساد شروع ہو جاتے ہیں، اور جناب اپنی آگ کے اندر اپنا حصہ یہاں سے تیار کر کے جاتے ہیں، اور بیڑا گرک کیوں ہوتا ہے؟ وہ اپنی محبتوں میں اعتدال میں نہیں رہے، میانہ روی میں نہیں رہے، وہ بیلنس نہیں رکھ سکے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا اپنی آخرت کا بیڑا غرق کیا، اور پیچھے ساری فیملی کے اندر فساد کے دروازے کھول گئے، اور سنگل یہ وجہ ہے وہ بیلنس نہیں رکھ سکے۔ اسی طرح بعض اوقات نفرتوں میں، دشمنیوں میں ہم لوگ بیلنس نہیں رکھ پاتے، اور ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں جانے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیے بعض اوقات ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معمولی فائدے کی خاطر ایسا موڈ آف کرتے ہیں کہ قطع رحمی، رحم کے رشتے توڑ دینا، کاٹ دینا، اور بات چند ٹکوں کی ہوتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا جناب میں غصہ اتنا زیادہ ہے کہ کہتا ہے جنت ہتھوں جاندی ہے جان دو، پر میں یہ نال سدھا نہیں بولنا۔ سبحان اللہ، کیا بیلنس کا بیڑا غرق کیا ہے کہ اپنی انا کی خاطر، اپنے مزاج کی وجہ سے وہ اپنی جنتوں سے محروم ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن دنیا میں رحم کا رشتہ جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک مزاج ہے نہیں یہ نہیں، ساری زندگی میرا اس کے ساتھ، میری بول چال بند، حقہ پانی بند، لین دین بند، آنا جانا بند، اور جب پوچھو کہ حادثہ کتنا کا ہے، معمولی سی بات ہوتی۔ میرے محترم بھائی، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جتنی بڑی نفرت کا اظہار کرنے جا رہے ہیں، کیا اللہ اور اس کے رسول نے اس کی کوئی اتنی گنجائش دی ہے؟ اس بات کو اتنا بڑھایا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا تم میں سے جو شخص حق پر ہونے کے باوجود حق پر ہے، سچا ہے، مگر فساد سے بچنے کے لیے وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں انا زعیم، میں ضمانت دیتا ہوں اس بندے کا جنت کے اندر مکان کی، میں ضمانت دیتا ہوں۔ یار کتنے کے ہمارے مسئلے ہوتے ہیں پراپرٹیوں کے، کتنے کے مسئلے ہوتے ہیں مرلے مربوں کے، لیکن ہم بعض اوقات اتنی کی زمین نہیں ہوتی، اتنا ہمارا حق نہیں ہوتا جتنا اس پر رد عمل دیتے، اور وہ رد عمل جب باہر نکلتا ہے فریم سے، سگے بھائیوں کا قتل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ قتل باپ کا لوگ کر دیتے ہیں۔ بات اس سے بھی آگے بڑھتی ہے کہ وہ پھر چین سسٹم بن جاتا ہے، جس کا زور چلتا ہے وہ دوسرے کو قتل کرتا ہے، زمینیں وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں، پراپرٹیز وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں، چند ٹکے بینکوں میں رہ جاتے ہیں، لیکن نہ ان کو استعمال کرنے والا کوئی باہر نظر آتا ہے، کوئی جیلوں میں چلے گئے، کوئی زمین کے اندر چلے گئے، اور وجہ کیا تھی؟ ہم دشمنیوں میں بھی اعتدال نہ رکھ سکے، بیلنس نہ رکھ سکے، کنٹرول نہ کر سکے، جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری باری سارے نرم ہو جائیں، لیکن کسی کے لیے میں نے نرم شرم کوئی نہیں ہو۔ لہذا اسلام نے ہمیں چلنے کے لیے جو بہت خوبصورت چیز سمجھائی ہے اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کائنات کتنی بڑی، کوئی چھوٹی کائنات تو نہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے اس کائنات کو بیلنس کے ساتھ کھڑا کیا، بیلنس کے ساتھ۔ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ سائنس کی روح میں نا، آپ جب پانی کی بالٹی دائیں ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، فرض کریں اس میں 10 لیٹر آپ نے کین پکڑ لی، تو ظاہراً تو آپ کو اسی طرف جھکنا چاہیے جس طرف وہ پانی کی کین ہے، آپ اس کے الٹ جھکتے ہیں۔ کین دائیں ہاتھ میں پکڑی ہے، آپ اوپر سے بائیں طرف جھک رہے ہیں، کیوں؟ اگر آپ ادھر جھک گئے جدھر کین ہے پانی کی، آپ چل نہیں سکیں گے، بیلنس نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے۔ آپ اپنی باڈی کو اس کی مخالف سمت میں جب جھکاتے ہیں پھر باڈی کا بیلنس بنتا ہے، پھر قدم اٹھائے جاتے ہیں۔ اگر بیلنس نہ ہو تو ون ویلنگ ممکن نہیں ہے۔ ون ویلنگ کی بنیادی وجہ بیلنس ہے۔ جتنا کوئی بیلنس ظاہراً اور حقیقتاً زیادہ سے زیادہ قائم کرنے کا ماہر ہے، اتنا وہ اس پر مظاہرے مزورے جو اس نے دکھانا وہ دکھا سکتا ہے، لیکن بیس اس میں بیلنس ہے۔ اگر بیلنس نہیں ہے تو پھر 4 ویل گاڑی کو بھی الٹنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جب بیلنس ہے تو پھر ون ویلنگ بھی کی جا سکتی ہے، ہوتی ہے۔ اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو بیلنس چاہیے، اور اگر آپ میں بیلنس نہیں ہے آپ چل نہیں سکیں گے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے چلنا ہے یا رکنا ہے۔ اگر چلنا ہے تو بیلنسڈ لائف، اور اگر نہیں بیلنس تو پھر نہیں چل سکتے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کہ اسلام نے دنیا کے اندر مینج کرنے کے لیے اعتدال کا تصور دیا ہے، اعتدال کا اور اوسط کا، اور یہ سوچ دی ہے کہ بھئی تم نے چلنا ہے۔ آپ اس کی مثال کس طرح بھی لے سکتے ہیں، دنیا میں ریس ہوتی ہے، ایک روز ریس ہوتی ہے 100 میٹر کی، اس کے بھی ٹریک بنے ہوتے ہیں۔ بعض ریسز ہوتی ہیں 8-8 کلومیٹر کی، 8-8 میل کی بھی ہوتی ہے، یہ ٹریننگ سینٹرز میں چلتا ہے۔ کئی اس سے بھی زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ اب جو 100 میٹر کی ریس ہے اس میں تو فوری طور پہ تیز دوڑنا ہے کیونکہ فاصلہ تھوڑا سا ہے، لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ 100 میل دوڑنا ہے اور پھر آپ اسی سپیڈ سے دوڑیں، آپ نہیں دوڑ سکیں۔ آپ 2, 4, 10 میل دوڑیں گے، آپ کی سانس پھولے گی، آپ گر جائیں گے، آپ ریس سے باہر ہو جائیں گے۔ جتنا لمبا چلنا ہے اتنا اعتدال کے ساتھ چلنا ضروری ہے، اور جتنا مختصر چلنا ہے اس میں سپیڈ لگ جائے تو کوئی بات نہیں۔ لہٰذا میں یہ رائے دینا چاہتا ہوں کہ ہم اوسطاً، اللہ کے پاس ہے ہر کسی کی زندگی کے فیصلے، نارملی ہم نے 60-70 سال اپنی زندگی کا وقت گزارنا ہے، جو اوسطاً اس امت کی عمر ہے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ 60-70 سال کو ہم بیلنس کے ساتھ لے کے چلیں، اعتدال کے ساتھ لے کے چلیں، انتہاؤں کی طرف نہ جائیں، نہ سستی کی طرف انتہا، نہ تیزیوں کی طرف انتہا، کیونکہ جو اوور سپیڈ ہوتے ہیں ان کا بعض اوقات زندگی میں ایک ہی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے کا موقع میسر نہیں آتا۔ اس لیے اعتدال کے ساتھ چلنا یہ چلنے والی بات ہے، اور اوور ہو جانا
یا بہت سست ہو جانا، یہ دونوں چیزیں زندگی کو روکنے کا باعث بنتی ہیں یا اس کو حادثات کا شکار کر دیتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے اسلام نے یہ بات سمجھائی، خوشی میں بھی اعتدال، غموں میں بھی اعتدال، محبتوں میں بھی اعتدال اور نفرتوں میں بھی اعتدال۔ جب یہ چاروں رویوں کو ہم اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ سمجھ لیجئے ہم لمبا چل سکیں گے۔ اگر اس میں نہ نفرتوں میں کوئی قانون ہے نہ محبتوں میں کوئی قانون ہے، اور دلیلیں ہماری کیا ہوتی ہیں؟ دلیل ہماری عجیب ہوتی ہے کہ محبت اور جنگ میں سب چلتا ہے، یہ لوگوں کی باتوں میں چلتا ہے۔ محبت میں بھی ڈسپلن ہے اور جنگوں میں بھی ڈسپلن ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کی عینک سے دیکھتے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ دشمن کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے بھائی، اب اسلام اجازت نہیں دیتا کہ دشمن قتل ہو گیا اس کے ٹکڑے کر دو۔ میں نے غصہ ہی بڑا، غصہ سنبھال کے رکھ، اگلا بندہ مار لے، اگلا دشمن اس سے ٹکرا جاؤ، اگلا مار کا کر لو، سارا غصہ ایک بندے دی قیمہ کر کے کر چھڑنا تے اس تو بعد کہیں ہن مینوں سمجھ نہیں آؤندی کرنا کہ یہ اس طرح کا بے ڈنگا غصہ اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا کہ سمجھ ہی نہ آئے، پھر ہم زندگی میں چلیں گے کیسے، آگے کیسے بڑھیں گے؟ جی مجھے غصہ ہی بڑا تھا، میں نے پروگرام بنایا میں ان کی لاشوں کو جلا دوں۔ اسلام کہتا ہے نہ بھائی نہ، یہ جلانے کا اختیار تمہارے رب کا ہے، تمہارے پاس اس کی اتھارٹی۔ اب ڈسپلن ہے کہ نہیں؟ آپ ٹکڑے نہیں کر سکتے، لاش کا مسئلہ نہیں کر سکتے، آپ لاشوں کو جلا نہیں سکتے۔ کیوں؟ نفرتوں میں بھی اسلام ڈسپلن دیتا ہے، قاعدہ ضابطہ دیتا ہے، اور محبتوں کے اندر بھی جو اللہ کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، ویسی محبت ہم کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ ہر محبت کا اپنا کرائٹیریا ہے، تو ہر چیز کو بیلنس اور مینج کر کے چلیں گے تو ہم انشاءاللہ امید ہے زیادہ کامیابیاں لے جائیں گے۔ اور اگر ہم نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں انے واہ سفر کیا تو پھر پتہ کوئی نہیں کہ حادثے زیادہ نہ ہو جائیں اور چلنے کی بجائے رکنا ہمارے لیے مجبوری نہ بن جائے۔ تو زندگی کے تمام کاموں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر عبادت کے اندر اسلام اعتدال مانگتا ہے تو رویوں میں بھی اسلام اعتدال مانگتا ہے۔ یہ شدت پسندیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ رحم فرمائے ہمارے ملک میں چند سال پیچھے چلے جائیں تو 80,000 کے قریب لوگ دھماکوں کی نظر کیے گئے۔ یہ نظریات کی وہ شدت تھی جس کا لب لباب یہ تھا کہ جو ہماری بات سے ایگری نہیں کرتا وہ واجب القتل ہے، اور قتل کا ٹھیکہ بھی پھر ہم اپنی کمپنی کو دے لیتے ہیں۔ تو یہ وہاں تک بات پہنچی تھی کہ اس میں جو نقصان ہوئے وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے اندر جو رہنمائی ہمیں دی ہے، ہمیں اپنے جذبات کو سائڈ پر رکھ کے اس رہنمائی کو اسی سینس میں قبول کرنا چاہیے، پھر ہمارے فیصلے بہتر ہو جائیں گے، ہماری زندگی کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائے گی، ہمیں کم سے کم دنیا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم لمبا چلیں گے اور خوبصورت چلیں گے، اور انشاءاللہ دنیا کی منزلوں کو بھی پا لیں گے، آخرت کی منزلوں کو بھی انشاءاللہ پا لیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔